اللہ کے بچھائے ہوئے فرش خاکی پر حضرت آدم کا ورود انسانی دستاویز کا پہلا باب ہے اور تہذیب و تمدن عمرانیت کا نقش اولین بھی۔ پھر جب اولاد آدم روز بروز پروان چڑھتی گئی، آبادی بڑھتی گئی اور یوں مدنیت کی بنیاد پڑی۔ اب اس مدنیت کے نظم و نسق، ترتیب و تہذیب، امن و سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے ایسے خالص اور کامل نظام حیات کی ضرورت تھی جو معاشرتی ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا کرے۔ چنانچہ اسلامی سیاست ہی وہ چراغ راہ بنی جس نے انسانوں کے لیے کامیابی کی ہر شاہراہ کو منور اور مجلی کر دیا۔ یہی اسلامی سیاست ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبروں کا پیام ازلی تھی۔ چنانچہ سیاست داؤدی، مملکت سلیمانی، تعبیر یوسفی اسی اسلامی سیاست کی چند زرین مثالیں ہیں جس پر آخری مہر اسلامی سیاست کے آخری عظیم شاہکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم اور لاسانی کارناموں سے ثبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام کے اس بنیادی رکن سے مکمل طور پر رنگی ہوئی تھی۔ ہجرت مدینہ اور ایک وفاقی شہری مملکت کی بنیاد ڈالنا، پھر اس کا دستور مرتب کرنا جو انسانی تاریخ کا پہلا دستور ہے، آج تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیاست کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ پھر قریش کی کشاکش، روم و ایران کی خانہ جنگیاں، یہود کی بڑھتی جال سازیاں، منافقین کی پوشیدہ کاروائیاں اور ان کے درمیان حضور کی عام انسانی فکر و خیال میں نہ آنے والی حکمت عملیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سیاست کی روشن برہان ہے۔ پھر مہمات کا آغاز، قبائل سے معاہدے، قریش کے تجارتی راستوں پر قبضہ، صلح حدیبیہ کا عظیم نازک سیاسی مرحلہ، فتح خیبر کی دور اندیشی، غزوہ خندق میں عظیم جنگی سیاسی چال، یمامہ کی فتح، قبائل یہود کی بیخ کنی، شاہان عالم کی جانب بھیجے ہوئے فرامین، یرموک و موتا کی پیش قدمیاں، یہ تمام کے تمام مثالیں حضور کی سیاسی بصیرت، کامل سوجھ بوجھ اور اسلامی سیاست کی ببانگ دہل گواہی دے رہی ہے۔ اور یہ بات واضح طور پر اہل دنیا کو بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں کامل سیاست صرف اور صرف اس محمد عربی کا حصہ ہے جو خاتم النبیین ہے۔ آپ کی سیاست در حقیقت انسانی معاشرت کو وہ کامیابی دلا سکتی ہے جس کی برسوں سے انسانیت پیاسی ہے۔ اس کے علاوہ سیاست کی ہر وہ شکل جو قدیم آرین، یونانی، چینی، فارسی، رومی وغیرہ ناقص دماغوں نے ایجاد کی ہے اور آج تک ایجاد کر رہے ہیں، تمام کے تمام باطل اور بیکار ہے، جو انسانیت کے نظام مدنیت کا بار گرا اٹھانے سے فاصل ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو اپنے ذہن و دماغ سے ان تمام فضولیات و حشویات کو نکال دینے کی ضرورت ہے جو انہوں نے سیاست کے تئیں بٹھا رکھے ہیں، اور اس حقیقی سیاست کو اپنانے کی ضرورت ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، جس کے ہر آئین کو انسانیت کے کامل سیاستدان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور مکمل طور پر بیان کیے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کے عملی نمونے پیش کیے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا وہ سیاسی نظام جو شیطانی، طاغوتی، دجالی، صہیونی، صلیبی نظام سے ماخوذ ہے، باطل اور بیکار ہے، جو عمرانی معاشرتی زندگی کی خوشحالی اور کامیابی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کو پھر ایک مرتبہ اسی کامل سیاست دان کی اتباع کرنی ہوگی جس نے زملونی زملونی کہنے سے لے کر اللہم الرفیق الاعلی کہنے تک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا اور ایسی کامل حکومت الہیہ کا نقشہ پیش کیا جس میں مدنیت اور معاشرت کا ہر پہلو واضح ترین انداز میں سامنے آ گیا، جو تا قیامت انسانی سیاست کے لیے کامل اور واحد مشعل راہ ہے۔